میرے پیارے بھائیوں اور دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ عز و جل کی محبت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اللہ عز و جل سے، اور اللہ کے نبی کی محبت ہم انسانوں سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت سے محبت کیسے تھی۔ اب دیکھیں، اللہ عز و جل کی محبت آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے بارے میں یوں تھی کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ اے نبی، اے پیارے رسول، میں نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ کہیں پر کہا ہے یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، ٹھیک ہے، کہیں کملی اوڑھنے والے۔ تو اتنا پیار کا یہ انداز ہے، اپنے پیارے محبوب سے پیار کا انداز ہے۔ جب ابو لہب نے ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی تو اللہ عز و جل نے کیا فرمایا؟ تبت یدا ابی لہب وتب، اے ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹے۔ تو یہ ایک محبت کا انداز ہوتا ہے۔ وہ کچھ کہتے ہیں نا لوگ کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے بارے میں کوئی لوگ کہتے ہیں تو ان کو غصہ کیوں آتا ہے؟ تو یہ تو میرے پیارے رب کو بھی جو ہے نا، اتنا وہ نہیں ہے کہ میرے پیارے رب کو بھی غصہ آ گیا۔ تو اللہ عز و جل نے فرما دیا تبت یدا ابی لہب وتب، اے ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹے۔ تو یہ تو اللہ عز و جل بھی غصہ کرتا ہے، تو ہم تو انسان ہیں۔ تو یہاں پر یہ محبت کا انداز ہے۔ پھر ایسے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت اللہ عز و جل سے کیسے؟ اب دیکھیں، کافروں نے پتھر مارے، طائف کے مقام پر کافروں نے کیا مارا؟ پتھر مارے، لیکن کچھ نہیں کہا۔ اللہ عز و جل نے فرمایا، جبریل علیہ السلام آ گئے کہ اے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ عز و جل کا فرمان آیا ہے کہ اگر آپ چاہو آپ اجازت دیں۔ اللہ عز و جل اجازت کیوں مانگ رہا ہے اپنے پیارے محبوب سے؟ کہ اگر اجازت مانگ رہے ہیں اللہ عز و جل، کرنا تو چاہے تو کر دیتا، لیکن اجازت نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اے اللہ عز و جل، انہی میں سے تیرے بندے ہوں گے، انہی میں سے ماننے والے ہوں گے، انہی میں سے تجھے سجدہ کرنے والے ہوں گے، انہی میں سے دین کو تقویت پہنچانے والے، مضبوطی پہنچانے والے ہوں گے۔ تو یہ اللہ عز و جل سے محبت کا تقاضا۔ پھر کافروں نے کانٹے بچھائے، کافروں نے کوڑا پھینکا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سب چیز کو برداشت کیا اللہ عز و جل کی محبت کے لیے، ہماری امت کی محبت کے لیے، کہ اپنے امتیوں سے اتنی محبت، اور میرے آقا اتنی محبت کرنے والے تھے، اور لیکن پھر بھی اف تک نہ کہی۔ اب جب نماز پڑھتے تو کافر اوجڑی پھینک کے چلے جاتے ہو۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی عزت میں کمی نہیں ہوگی اگر آپ کہو کہ میں دین کا کوئی کام کر رہا ہوں اور مجھے کوئی برا بھلا کہتا ہے، تو بھائی یہ آپ کا مقام بلند کرنے کے لیے یہ ہو رہا ہے۔ آپ کو جتنی تکلیفیں زیادہ ہوں گی دین میں، یا آپ کو کسی کو بات سمجھانے میں جتنی تکلیف زیادہ ہوگی، اللہ عز و جل اس کا زیادہ اجر عطا فرمائے گا۔ اب اوجیاں پھینکی گئی، اتنا ظلم کیا گیا میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر، اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آل کو شہید کیا گیا، کربلا میں پیاسا تڑپایا گیا۔ تو کیا میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی روح کو کیا وہ ہوتا ہوگا؟ لیکن کیا اللہ عز و جل کی محبت حاصل کرنے کے لیے آج ہم نماز نہیں پڑھتے؟ کیا وجہ ہے؟ کیوں نہیں پڑھتے؟ اس نماز کی وجہ سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی سجدے میں گردن کٹا دی۔ تو کیا یہ نماز کی اہمیت کم ہے کہ ایک جنت کا سردار ہوتے ہوئے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کا سردار ہوتے ہوئے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نواسا ہوتے ہوئے، ان کا اتنا مقام، تو انہیں کیا ضرورت تھی کہ سجدے میں گردن کیوں کٹائی؟ نماز کی اہمیت بتا کے گئے کہ نماز کی اتنی اہمیت ہے، اس کو چھوڑنا نہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اس دنیا فانی سے پردہ فرما رہے تھے، اس وقت بھی کہا صلاۃ، نماز نہیں چھوڑنی، لیکن ہم چھوٹے سے کام کے لیے نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمیں اہمیت کا پتہ ہی نہیں ہے نماز کا، اور جسے پتہ ہے وہ چھوڑتا نہیں ہے۔ تو یہ دیکھ لیا اللہ عز و جل کی محبت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت اللہ عز و جل سے، اور اسی طرح ہی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمارے امتیوں کے لیے محبت کی، آخر تک، سانس تک، امتی امتی امتی۔ اب آپ کو ایک واقعہ سناؤں، لیکن ٹائم تھوڑا سا ہمارے پاس لمیٹڈ ہے، تو آپ کو یہ کل میں آپ کو واقعہ سناؤں گا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہم سے کتنی محبت ہے۔ تو ٹھیک ہے، تو اللہ عز و جل سے دعا ہے جتنا ہم نے یہ سنا، اللہ عز و جل اس کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے، اور ہمیں اس کو یاد رکھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی اللہ عز و جل ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرات حسنة وقنا عذاب النار. اے رب کائنات، اے رب ذوالجلال، اے میرے پیارے رب، ہم سب کو جو ہم نے سنا اس کو یاد رکھنے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی اے اللہ عز و جل ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ عز و جل ہمیں نیکی پر چلنے کی طاقت عطا فرما. اے اللہ عز و جل ہمیں برائیوں سے نجات عطا فرما. اے اللہ عز و جل ہمیں نیکیوں پر ثابت قدمی عطا فرما. اے اللہ عز و جل ہمیں ایسا بنا دے جیسا تو چاہتا اور تیرا پیارا محبوب چاہتا ہے. اے اللہ عز و جل ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے. اے اللہ عز و جل ہمیں خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے والا بنا دے. اے اللہ عز و جل ہمارے ملک کو ملت عالم اسلام کی خیر فرما. اے اللہ عز و جل ہمارے ملک کو ایسا حکمران عطا فرما دے جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرائے اور ہمیں بھی 5 وقت کا نمازی بننے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ عز و جل تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو ستار اور وجوب ہے، تو غفار الذنوب ہے، تو کرم کرنے والا ہے، کرم فرما، رحم کرنے والا ہے، رحم فرما.